کھڑے ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہنی چاہیے، تکبیر کہنی چاہیے، اللہ اکبر۔ تکبیرۃ الاحرام وہ مراد نہیں ہے جو پہلے کہی، لیکن یہ نا اللہ اکبر کہنا مطلق ہے۔ بس کھڑے ہونے کی صورت میں اللہ اکبر رکوع میں جانے سے پہلے کہنا مستحب ہے۔ نمبر 4 کہتے ہیں کہ پیش از ذکر رکوع یا بعد از صلوات بفرست، یہ مستحب ہے، یعنی خود ذکر رکوع سے پہلے یا اس کے بعد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھنا واجب ہے، اس کے لیے مستحب ہے، اس کے لیے معذرت کے ساتھ مستحب ہے۔ 5 نمبر پر رکوع کے بعد جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بدن میں آرام آ جاتا ہے تو اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے۔ سجود سجدہ یہ عنوان بحث ہے، صفحہ نمبر 156 پر کہتے ہیں کہ نماز گزار باید در ہر رکعت از نماز واجب و مستحب بعد از رکوع 2 سجدے بجاؤ۔ کہتے ہیں چاہے نماز مستحب ہو چاہے نماز واجب ہو، ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدوں کا بجا لانا ضروری ہے۔ نمبر 2 سجدہ ہے کیا؟ کہتے ہیں سجدہ یہ ہے کہ پیشانی کا 2 ہاتھوں کے تلووں سے یہ کف دست 2 ہاتھوں کے کف زمین پر اور وہ سر زانو و سر زانو و سر 2 انگشت بزرگ، سر زانو سے مراد ہوئی گھٹنوں کا رکھنا، اور سر 2 انگشت سے مراد یہ ہے کہ 2 انگوٹھے جو ہیں، ایک رائٹ سائڈ کے پاؤں کا انگوٹھا اور ایک لیفٹ سائڈ کے پاؤں کا جو انگوٹھا ہے، ان دونوں کو جسے فارسی میں شست کہتے ہیں وہ زمین پر ایسے رکھے، اور یہ ذکر پڑھتے وقت حرکت میں نہ آئیں یہ چیزیں۔ لیکن ایک شخص جو بیمار ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اب سجدے میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں؟ پس یعنی مواضع سجدہ کو زمین پر مواضع سجدہ کو زمین پر رکھنا اس نیت سے کہ نماز ادا کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں سجدہ۔ البتہ اس کے بارے میں بحث ہے، انشاءاللہ آپ خود بھی مراجعہ کر سکتے ہیں، کسی اور مناسب مقام پہ بیان کی جائے کہ آیا مطلقاً جھکنے کا نام ہے، یعنی آیا وضع الجبہ علی الارض کا نام ہے، یا نا وضع الجبہ علی الارض کے ساتھ ساتھ قصد اطاعت اور تقرب بھی ہونا چاہیے، قصد نماز بھی ہونا چاہیے، اور یہ سجدہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، بس کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جو حضرت مثلا آدم کے لیے حکم دیا گیا تھا سجدے کا، وہ اللہ کے حکم سے سجدہ ہے، ٹھیک ہے، اب کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ وہاں بھی بعض کا یہ کہنا ہے کہ آدم ایک قبلہ کی حیثیت سے، ایک جہت کی حیثیت سے، اصل میں سجدہ امر پروردگار کی بنا پر تھا، حکم پر خدا کو سجدہ تھا، اور حضرت یوسف اور یعقوب کے مسئلے میں بھی وہ سجدہ شکر تھا۔ سجدہ شکر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مثلا جاتے ہیں نا حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جب مشرف ہوتے ہیں تو اس شکر کی نیت سے اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کا سجدہ صحیح ہے، لیکن اگر امام کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ نیت کا مسئلہ ہے، وہ کون کس نیت سے کر رہا ہے یہ خود ہی انسان بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سجدے کے واجبات یہ ہیں، سب سے پہلے 7 اعضاء کا، جسے مواضع سبعہ کا نام دیا جاتا ہے، اب یہ بھی جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ مثلا ایک پیشانی ہے، یہ 2 ہاتھ ہیں ایسے، اور اس کے بعد 2 گھٹنے ہیں اور 2 انگوٹھے ہیں پاؤں کے، ان کا زمین پر رکھنا واجب ہے۔ مواضع سبعہ کا زمین پر رکھنا اولین واجب ہے سجدے میں۔ نمبر 2 ذکر، اب وہ کون سا ذکر ہے بعد میں اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ نمبر 3 بدن کا ذکر
سجدے کے ذکر کی حالت میں سکون اور آرام سے ہونا، متحرک نہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4 کہتے ہیں کہ سر اٹھا کر بیٹھ کر اور آرام کے ساتھ پھر دوسرا سجدہ جائے، یعنی کہتے ہیں نشستن و آرامش بین دو سجدے۔ ایک تو پہلا سجدہ کیا، یہ پہلا سجدہ کیا، ٹھیک ہے، اب یہاں سے سر اٹھا رہا ہے سجدے سے، آرام کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور پھر دوسرے سجدے میں جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی عمل واجب، ایسا نہ ہو کہ ابھی پہلے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا پھر دوبارہ وہیں سے رکھ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نمبر 5 یہ کہ بر زمین بودن ہفت از در ہنگام ذکر، یعنی خود مواضع سبعہ کا ذکر سجدہ کہتے وقت بھی زمین پر ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا وہ فقط پہلے تو رکھے لیکن ذکر ابھی چل رہا ہے اور وہ اٹھا لے اس صورت میں۔ نمبر 6 کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ مواضع سجدہ کی جگہ جو ہے نہ بہت زیادہ اونچی ہو اور نہ نیچی اور پست ہو، مساوی ہو، برابر ہو۔ جس طرح یہ ٹیبل دیکھ رہے ہیں یہ مساوی ہے، یا وہ زمین کارپیٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں وہ مساوی ہے، زمین اونچی نیچی نہ ہو کہ مثلا سجدہ جہاں کر رہا ہے وہ بہت ڈھلان ہے اور جہاں خود کھڑا ہے وہ بہت اونچے والی جگہ ہے، یا برعکس، تو اس صورت میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو بہرحال مواضع سجدہ میں جو جگہ ہے وہ مساوی ہونی چاہیے، مساوی بودن جاهای سجدے، بریکٹ میں کہ پست و بلند نہ بودن، نہ بہت زیادہ اونچی اور نہ نیچی ہو۔ نمبر 7 گذاشتن پیشانی بر چیزی کے سجدے بارم صحیح ہے، خود پیشانی کا ایسی چیز پر رکھنا جہاں صحیح ہے سجدہ کرنا۔ مثلا کچھ جگہوں پر سجدہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بیان کریں گے کہ کہاں کہاں سجدہ کس جگہ پہ۔ مثلا مٹی ہے، پاک مٹی ہے، آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ مہر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس پر سجدہ کر سکتے ہیں اور جگہ افضل ہے سب سے۔ اور اسی طرح پتھر ہے، پاکیزہ پتھر ہے، آپ اس پر کر سکتے ہیں۔ اور مثلا فرض کریں گھاس وغیرہ ہے، پتے ہیں، ان پتوں پہ بھی کر سکتے ہیں، یا کاغذ ہے سفید جس پر کوئی چیز لکھی نہ گئی ہو، وہ سفید کاغذ پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں یہ بھی اشارہ کریں گے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جن پر سجدہ صحیح نہیں ہے، مثلا قالین پر سجدہ صحیح نہیں ہے، کارپیٹ پر سجدہ صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں جن پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ ذکر البتہ اچھا پاک بودن جائی کی پیشانی میں گزارا، موالات بین دو سجدہ، دو سجدوں کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسے نہ ہو کہ انسان بہت زیادہ یعنی پے در پے ہو، ایک سجدہ کیا اب وہ اٹھ کر دوسرے سجدے کے لیے اتنا فاصلہ اس نے بنا لیا کہ اصل لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح کا فاصلہ نماز کو باطل کر رہا ہے۔ ذکر صفحہ نمبر 157 پر عنوان ہے ذکر۔ سجدے میں کون سا ذکر؟ کہتے ہیں کہ جو بھی ذکر کہے وہ کافی ہے۔ یہیں ایک اسٹار لگا کر نیچے لکھتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی ذکر واجب در سجدے عبارت اس، واجب ذکر سجدے میں عبارت ہے، نام ہے ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنے کا یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا۔ کہتے ہیں کہ اگر ان کے بجائے کوئی اور ذکر مثلا الحمدللہ یا اللہ اکبر یا اس کے علاوہ اتنی مقدار اگر کہے تو کافی ہے۔ مثلا سبحان اللہ کی بجائے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہہ دیتا ہے تو کافی ہے، یا 3 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو کافی ہے۔ لیکن وہی تذکر پھر بھی ہے کہ بعنوان ورود اگر یہ کہتا ہے تو باطل ہے۔ اچھا، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ مقدار ذکر از 6 مرتبہ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ 3 مرتبہ سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 1 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 1 سے کم ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہی نہیں، وہ اصلا 1 سے کم کہنا ہے ہی نہیں۔ نمبر آگے ہے ایک بات ہے آرامش،
کیونکہ انہوں نے جو بیان کیے ہیں اسی کے مطابق بحث کر رہے ہیں. آرامش کہتے ہیں سجدے میں جتنی واجب ذکر کی مقدار ہے وہ وقت اتنی مقدار میں بدن کا آرام سے اور سکون سے ہونا ضروری ہے. نمبر 2 کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص پیش از آن کے پیشانی به زمین برسد و آرام گیرد عمدن ذکر را بگوید. وہی مسئلہ جو پہلے ہم رکوع کے بارے میں بیان کرتے ہیں. ایک شخص مثلا پیشانی کو زمین پر رکھنے سے پہلے اور ساکن ہونے سے پہلے آرام پکڑنے سے پہلے جان بوجھ کر ذکر سجدہ کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. اور یہی 2 اسٹار لگا کر نیچے یہ لکھتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی وہ شخص جو جانتا ہے میداند آرام بودن بدن در حال ذکر سجود واجب ہے. معلوم ہے اسے حکم جانتا ہے کہ سجدے کی حالت میں ذکر سجدے کی حالت میں بدن کا ساکن ہونا اور آرام سے ہونا واجب ہے. اگر ایسا شخص پیش از آن کے پیشانی بزمین برسد اس سے پہلے کہ پیشانی زمین پر پہنچے اور بدن میں آرامش آ جائے جان بوجھ کر ذکر سجدہ کہتا ہے یا پیش از تمام شدن ذکر یا نا اساس ذکر میں مصروف ہے کہتے ہیں کہ ذکر سجدہ تمام ہونے سے پہلے جان بوجھ کر سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو ایسے شخص کی نماز باطل ہے. تو کہتے ہیں کہ لیکن اگر بھول جائے تو چنانچہ از روئے فراموشی باشد باید دوبارے در حال آرام بودن ذکر بگوید. وہاں کیا تھا اگر جان بوجھ کر اس طرح کرے گا. ایک جگہ یہ بھول گیا, بھولے سے اس نے زمین پر پیشانی رکھنے سے پہلے اور ساکن ہونے سے پہلے ذکر سجدہ شروع کر دیا جان بوجھ بھول کر جان بوجھ کر بھول کر تو اسے چاہیے کہ دوبارہ حال آرام میں یہی ذکر ادا کرے گا. صفحہ نمبر 158 پہ کہتے ہیں کہ سر برداشتن از سجدے, سجدے سے سر بھی اٹھانا چاہیے نا, کیونکہ وہاں سر برداشتن و نشستن و آرامش بین 2 سجدے, یہ عنوان جو تھا اسی کی وضاحت کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے مسئلہ یہ بیان کریں بعد از تمام شدن ذکر سجدہ اول باید بنشیند. پہلا ذکر جو ہے پہلا سجدہ کیا اور اس میں جو ذکر تھا وہ پڑھا, اب وہاں سے سر اٹھا رہا ہے اور بیٹھ کر آرام جب بدن میں آ جائے سکون سے جب ہو متحرک بدن نہ ہو دوبارہ پھر اسی سکون کی حالت سے سجدے میں جائے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص ذکر تمام ہونے سے پہلے جان بوجھ کر سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو ایسے شخص کی نماز باطل ہے. اچھا آگے بحث تھا کہ مواضع سبعہ کا زمین پر رکھنا. یہاں 2 مسئلے بیان کیے. سب سے پہلے اگر ایک کسی وقت ایک شخص ذکر سجدہ کہتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جب وہ ذکر سجدہ کہہ رہا ہے اعضاء سبعہ مواضع سبعہ میں سے کوئی ایک عضو جان بوجھ کر زمین سے اٹھا لیتا ہے. مثلا پیشانی رکھی سجدے, پیشانی زمین پر ہے سجدے کی حالت میں, ہاتھ بھی ہے, گھٹنے بھی ہیں, انگوٹھے بھی ہیں, اور یہ جان بوجھ کر ہاتھ اٹھا دیا اس نے, تو اس صورت میں اس کی نماز کی کیا کیفیت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی. لیکن اگر وہ مصروف ذکر کہنے میں نہیں ہے, ذکر سجدہ کہنے میں مصروف نہیں ہے, کہتے ہیں اگر غیر از پیشانی, اب یہاں فرق کر رہے ہیں, یعنی اصل میں اس طرح ہے کہ وہ شخص جس نے اپنے تمام اعضاء جن کا زمین پر رکھنا واجب ہے سجدے میں ہے, مکمل اعضاء زمین پر موجود ہیں. اب یہاں 2 صورتیں ہیں, یا جان بوجھ کر کسی ایک عضو کو اٹھاتا ہے یا بھولے سے.
تو ان میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں اگر جان بوجھ کر اٹھائے گا کسی کو